امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جوابی کارروائیاں۔ مذاکرات کی کوششیں اور سیز فائر کی خلاف ورزیاں۔ قطع نظر اس کے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اپنے موقف سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ نتیجتاً دنیا کے حالات میں مزید کشیدگی اور بے چینی۔ خام تیل، جسے بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے، آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے دنیا کی کل پیداوار کے 20% کروڈ آئل کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بری طرح متاثر ہوئی۔ میزائل حملوں کا خوف اور جنگ کے ایٹمی جنگ کی طرف بڑھتے قدم۔ مگر حالات یہاں تک پہنچے کیسے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں، بلکہ یوکرین، روس، شام، لبنان، فلسطین، افغانستان، برکینا فاسو اور دیگر ممالک بھی امن کے خواہاں ہیں، مگر اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس جنگ کی وجہ کیا ہے اور اس سے پہلے ہونے والی جنگوں سے یہ کس طرح مختلف ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس پورے ریجن کو جو ہے نا انسٹیبل کرنا ہے، اور اس میں ایران جو ہے نا وہ لاسٹ اس ریجن میں ایران تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے ممالک ہیں مسلمان جو تھوڑے سے طاقتور ان کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی ختم کریں گے، لیکن ایران اس ریجن میں ایک بڑا وہ ہے۔ ممالک کے مابین ہونے والی جنگوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ہیومن یہ سینٹیمنٹ ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو جو ہے نا یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس چونکہ پاور ہے، اور آج کل کے زمانے میں حکومتیں کہتی ہیں ہمارے پاس ملٹری پاور ہے، ملٹری مائٹ ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو اب عام ہو رہی ہیں کہ سویلائزیشن اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا کمزور کو دبانا اور اس پہ اپنا اثر رکھنا، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ جنگ کے حوالے سے ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ کیا یہ جنگ صرف یورینیم افسودگی سے متعلق ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہیں؟ محرکات تو بہت سارے ہیں، صرف یورینیم نہیں، یورینیم تو جسٹ ون پارٹ۔ باتیں جو ہیں یہ تو اب کھل کے سب کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو انٹرسٹ ہیں دے آر فار بیانڈ دیز سارٹ آف ویری اسمال ایلیمنٹس۔ ماضی کی عالمی جنگوں اور حالیہ جنگ کی وجوہات میں کوئی یکساں پیٹرن دیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی مماثلت ہے؟ آج کل کی جنگیں جو ہے نا وہ، اور پہلی جنگیں بھی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر ایلیمنٹ کے پیچھے جو ہے نا دیر از منی انوالوڈ۔ اس میں جو ہے نا مطلب کہ دنیا میں جنگیں صرف پیسے کے لیے لڑی جاتی تھیں۔ جنگوں کے ہونے میں معیشت کا کتنا کردار ہے؟ اکنامکس جو ہے وہ اس کے کور میں بیٹھی ہے۔ ایک سگنیفیکنٹ شفٹ آیا ہے سنس 1945 ان ٹرمز آف نیشنل ڈیٹس۔ جو ایک ملک کی جو قرضے کی جو حد ہوتی ہے اس کو حد میں نہیں کیپٹائٹ ہوتی ہے، اس کو نیشنل ڈیٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ 1945 سے 2025 تک اگر گرافس دیکھیں تو جتنی بھی کی ڈیولپ کنٹریز ہیں ویسٹرن سویلائزیشنز میں، یو ایس ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، ان کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ہیو ایکچولی been added to the national debt. For example, USA was 0.4 trillion in 1945. That was the value of their national debt. قرضہ تھا، حکومت کا قرضہ تھا۔ اب 2024-25 کے حالیہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 38.5 ٹریلین ہے۔ So you can imagine from 0.4 trillion to 38.5، اور یہی حال جو ہے یہ یو کے اور جرمنی کا ہے، وہ سگنیفیکنٹلی کم ہے، 1.7 ٹریلین، جو کہ ان کی جی ڈی پی کے مطابق وہ پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس ایلیمنٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا قرضہ اتنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حکومت کے قرضے کی ویلیو کے حساب سے ظاہری بات ہے ان کے پاس مزید اب ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ ہم، یعنی حکومت جو ہے وہ قرضے پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر ایک حد سے زیادہ اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پھر حکومت کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے کہ جنگ ہو، کسی طرح نئے ریسورسز ہاتھ میں آئیں۔ جنگ کے عالمی طور پر معیشت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور یہ انہوں نے IMF نے خود ابھی اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ سنو بال ایفیکٹ شروع ہو چکا ہے. بال از آلریڈی رولنگ، اور جیسے جیسے ایک برف کے پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا بال ایسا ایسا بڑا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا ہماری اکانومیز جو ہے نا نیچے شٹر ہو رہی ہیں. اور اگر یہ سپٹمبر تک چلا گیا، یہ اس سال کے آخر تک چلا گیا، تو اس میں ان ملکوں میں خاص طور پہ ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اب ان کے لائف سٹائل کو، ویسٹرن کنٹریز کے لائف سٹائل کو اگر کوئی چیز ہٹ کرے گی، اٹ ول کریٹ پینک. اور وہ پینک ایسا ہے جس کے اندر جو ہے نا دیر ول بی کیوس. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو اس میں لوگ لازماً سڑکوں پہ آتے ہیں. تو یہ معیشت کے جو یہ خوفناک ہے نا اثرات جنگوں کے، جنگ جو ہے وہ اب کنٹین نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سب کو روک سکتے تھے؟ امام جماعت احمدیہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر طاقت کا صحیح استعمال نہ ہو، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور چھوٹے ممالک کے حقوق سلب کرنے کی کوششیں جاری رہیں تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. تباہی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ اور ناقابل تلافی ہوگی. If the major powers do not act with justice and do not eliminate the frustrations of smaller nations and do not adopt great and wise policies, then the situation will spiral out of all control, and the destruction that will follow is beyond our comprehension and imagination. پچھلی 2 دہائیوں سے زائد امام جماعت احمدیہ نہ صرف سربراہان ممالک کو جنگ کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں، بلکہ اس جنگ سے بچاؤ کے طریق بھی وضع کر رہے ہیں. آج اگر ہم نہ سنبھلے تو کل جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اور مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں اس سے زیادہ خوفناک عالمی جنگوں میں انسان کو جھونکا جائے گا جن کے تصور سے بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس جنگ کے مقابل پر جس کی تیاری آج امریکہ تمام دنیا کے لیے کر رہا ہے. یہ چند دن کے قصے، چند دن کی پھلجڑیاں ہمیشہ کی روشنیاں پیدا نہیں کیا کرتی. ان پھلجڑیوں سے آگے بھی لگ جایا کرتی. آج یہ دنیا نفرتوں کی شکار ہے. ان سب نفرتوں کے نتیجے میں دنیا امن کی راہ تو نہیں دیکھ سکتی. حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی آگ دراصل پہلے سینوں میں بھڑکا کرتی ہے. جب سینے جلتے ہیں پھر وہی آگ ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہوئی دوسرے انسانوں پر جا کے پڑتی ہے. کبھی وہ زمین سے اٹھتی ہے، کبھی آسمان سے برستی ہے. نہ سمندر اس کی زد سے محفوظ رہتے ہیں، نہ خشکیاں، نہ کوہ نہ کاہ. ہر جگہ یہ آگ لپکتی ہے. For the past 5 or 6 years, I have warned all of those within my reach about the deteriorating state of the world. I have repeatedly said that the worsening financial and political climate is leading the world towards the most horrific destruction. It is quite possible and even likely that the path the world is treading will culminate in a terrifying world war. بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بلاک جو بن رہے ہیں اس میں پھر یہی ہوگا کہ جنگ عظیم ہوگی. صرف ایران نہیں، ایران سے ابھی کیونکہ وہ دور ہے، کچھ گھرا ہوا ہے، کچھ اور مسائل ہیں، اس لیے ایران سے پہلے وہ سیریا پہ حملہ کرنا چاہیں گے، اور حملہ بھی کریں گے مسلمان ملکوں کے ذریعے سے. ترکی کے ذریعے سے سیریا پہ حملہ کروائیں گے. جنگ شروع ہوگی، وہ جنگ پھیلے گی، ایران کی طرف آئے گی. رشیا اور چین ان کی سائیڈ لیں گے، امریکہ اور یورپ ان کی سائیڈ لیں گے. 2 بلاک بن جائیں گے. سمجھ آئی؟ ہمارا کام سمجھانا ہے. کچھ سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر جنگ عظیم ہوگی، تباہیاں ہوں گی، اور اس میں یہ لوگ بھی تباہ ہوں گے. یہ ان کا خیال غلط ہے کہ ہم بچ جائیں گے.
یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ بھی تباہ ہوں گی، ان کے بت بھی ٹوٹیں گے۔ ایسے پیچدار حالات ہو چکے ہیں کہ جنگ عظیم کی صورت ہے، گو کہ چھوٹے پیمانے پہ، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں کے بہت سے تجزیہ نگار اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئے ہیں، لکھنے بھی لگ گئے ہیں کہ جنگ عظیم شروع ہے۔ اس بات کی طرف میں تو گزشتہ کئی سال سے توجہ دلا رہا ہوں۔ دنیا میں مسلمانوں کی عمومی حالت کے لیے بھی دعا کریں، یہ لوگ بھی زمانے کے امام کو مان کر اپنا وقار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ دنیا میں عمومی صورتحال جو جنگ کی بن رہی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ تو لگتا ہے ضروری ہونی ہے جنگ، تو جس طرف جا رہی ہے دنیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر احمدی اور ہر معصوم کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ From the depth of my heart I pray that the world comes to its senses before it is too late. My message to the world is to look at tomorrow and not just today. Let us leave behind a legacy of hope and opportunity for our children rather than burdening them with the horrific consequences of our sins. With these words, I pray that God grant sense to the people of the world and that the heavy clouds that loom above us give way to a bright and prosperous future. May Allah have mercy upon mankind. Amen. پھر صدران، وزرائے اعظم کو پیغامات اور خطوط ہوں یا امن کانفرنسز کا قیام، پارلیمنٹس، سیاسی فورم یا ملاقاتیں، ہر جگہ امام جماعت احمدیہ نہ صرف عالمی امن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں بلکہ عملی تصویر بھی ہے۔ Now I can say that Azur is a real peacemaker. We must have more such peacemakers around the world, and the world will be peaceful if we have some leaders like Azur. Well, I think it was his warning, I suppose, that both globally and indeed nationally we could face a rising threat and that we should be united in facing that down. Well, I think His Holiness and the Ahmadiyya community are expressing the core of their faith in being active in promoting the cause of peace. Love for all, hatred for none is one of the key teachings of the Ahmadiyya community. Well, His Holiness's speech depicted a pretty somber world, and I think that's a wake-up call for all of us about the challenges to international peace and security. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دنیا کے تمام مرکزی لیڈرز کو خطوط ارسال کیے جن میں حالات کا جائزہ، جنگ کی طرف بڑھتے قدم اور مستقبل کی تباہ کاریوں کے خطرے سے خبردار کیا، اور عالمی سپر پاورز کو بطور سپر پاور اپنی ذمہ داریاں اور مثبت کردار ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ حضور نے ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی افق پر نظر دوڑائیں تو دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات سن 1932 والے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ دوسری جنگ عظیم کی طرح اب دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور پھر یقیناً ایٹمی جنگ۔ ہمیں ایک خدا کو ماننے اور پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ عالمی طاقتوں کو عام معاملات کو جھگڑوں کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی خاطر امن کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امن کو پھیلانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایران کو یہ کہا کہ جنگ میں پہل نہ کریں۔ اگر آپ پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو جواب دینا آپ کا حق ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہا کہ معاملات کو طاقت کے استعمال سے حل کرنے کی بجائے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ عالمی جنگ کبھی بھی دو ممالک کے مابین نہیں لڑی جاتی، یہ دو بلاکس یا گروپس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ سب خطوط 2012 کے ہیں۔ سوچے جنگ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، ممالک کا جنگی جنون تھم چکا ہو اور انسان پھر امن کے متلاشی ہوں، جو وہ فطرتاً تمام تر فسادات کے بعد مائل ہوتا ہی ہے۔ تب حالات کیا سمت اختیار کریں گے؟
So now, not only that the world is standing at the verge of world war, but it has already started. Yes. Huh? The peak of the world war will be in 28 or 29. I don't know. And then Africa continent will also be saved at that time, I think. If these Western powers don't have any Western interest there, then you will be saved. And then Allah Ta'ala will give you the chance to develop your country and rehabilitate the world. اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے یا مسلمان اس طرح کو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہیں، بہت بڑے خطرے کی بات ہے. تو میں نے کہا وہ تو جو ہوگا تو بھائی اگر جو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد لوگ مذہب کی طرف رجوع کریں گے. اور اس وقت نہ اس نے یہ لکھا کہ پھر لوگ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، دیوبندی، وہابی، داعش اور طالبان وغیرہ قبضہ کر لیں گے لوگوں پہ. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. جب ایسی بات ہوگی تو ان چیزوں پہ قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پورا بھی ہو رہا ہے. تو جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس وقت پھر لوگوں کو سنبھالے گی اللہ کی طرف لانے کے لیے. اب اس سب میں ایک امام یا خلافت کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی اکائی ہے انسان، اور اگر معاشرے کی اکائی کو درست کر دیا جائے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا، جنت نظیر بن جائے گا. تو یہ وہ کام ہے جو دنیا کا کوئی لیڈر نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہے. یہ وہ کام ہے جو کہ خلیفہ وقت کر رہے ہیں، اور خلافت ہی کر سکتی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نبی کا کام بتایا اس میں تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس ہی وہ چیز ہے کہ اگر انسان جو کہ معاشرے کی بنیاد ہے اور اکائی ہے، اگر اپنا تزکیہ کر لے گا تو پورا کا پورا معاشرہ نہ صرف صاف ستھرا ہو جائے گا بلکہ جنت نظیر بن جائے گا. خلافت کی اہمیت اور موجودہ حالات میں امام کی کیا ضرورت ہے؟ خلافت اور ڈکٹیٹرشپ میں اور خلافت اور دوسرے لیڈرز میں ایسا واضح فرق ہے کہ خلیفہ وقت ہر احمدی کے ساتھ، چاہے وہ کسی رنگ سے ہوں، چاہے وہ کسی نسل سے ہوں، چاہے وہ کسی ملک میں ہوں، چاہے وہ کسی ٹائم زون میں رہتے ہوں، چاہے وہ کسی عمر کے ہوں، چاہے وہ کسی جینڈر کے ہوں، ان کا ایک باپ کی طرح، ایک روحانی سربراہ کی طرح ایک ذاتی تعلق ہے. کون سا لیڈر ایسا ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ جمہوریت کے لحاظ سے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، شہزادہ ہو، کون سا ایسا وجود ہے جس کا اپنی عوام کے ساتھ اس لیول پر ذاتی تعلق ہو؟ جب بیعت کر لی تو ایک عہد باندھ لیا، ایک ایگریمنٹ کے نیچے آ گئے. اس ایگریمنٹ کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اطاعت ہے. خلافت کا مقصد اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو لیڈر ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں، اور انہیں اس نے کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو. یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ویسے ہی غلط ہے. بعض دفعہ دنیاوی لیڈروں سے باتوں میں جب میں صرف ان کو روزانہ کی ڈاک کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ اتنے خطوط میں دیکھتا ہوں، لوگوں کے ذاتی بھی اور دفتری بھی، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. بس کسی موازنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور ہر خطبے میں، ہر ملاقات میں، ہر سوال میں کسی نہ کسی طرح حضور کی رہنمائی میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ آپ کریں، ہم ایک اچھا انسان بنیں. آج امام وقت کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. مشکل حالات میں سکون کی راہ صرف خلافت میں ہی مل سکتی ہے. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جنگ کی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے حالات تو آپ لوگوں پہ واضح ہیں. دعائیں کرتے رہیں اس کے لیے. پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں.
ہنگامی حالات کے لیے جو بھی میں یاد دہانی کرواتا رہتا تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ ہنگامی حالات کے لیے لوگوں کو اس کو کچھ مہینوں کا راشن گھروں میں رکھنا چاہیے جو رکھ سکتے ہیں۔ اب تو بعض حکومتوں نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ 3 مہینے کا راشن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دنیا پر رحم کرے اور جنگ کے خطرناک خوفناک حالات سے بچائے۔ آج مسلم امہ کے اتحاد اور اسلام کی سربلندی کی خاطر کوئی فکر مند نہیں، نہ ہی کوئی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر چاہے وہ حکومتیں ہوں یا فرد واحد، ہر کوئی اپنے مفادات کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک خلیفۃ المسیح ہی ہیں جو ہر لمحہ مسلم حکمرانوں کو توجہ دلانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ یہ خلافت کا سایہ ہی ہے جس کی چھاؤں میں مسلمان اور مسلم امہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مسلمان حکومتوں، سیاستدانوں اور بادشاہتوں کو چاہیے کہ صرف وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ ہم نے بحیثیت ملت اسلامیہ ایک ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ جب ایسا ہوگا تبھی ہم دنیا کے حملوں سے بچ سکیں گے، تبھی اپنا وقار قائم کر سکیں گے، اور تبھی اسلام مخالف طاقتوں کو اپنے اندر پھاڑ ڈالنے سے روک سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا انتظام فرمایا ہے، وہ کون سا الہی انتظام ہے جس پر اگر ہم عمل کریں یا اس کو مانیں تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک ملت واحدہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ انتظام یہ ہے کہ اس نے مسیح موعود کو بھیجا تاکہ وہ ایک امت واحدہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سارا عرب جلد سے جلد مسیح محمدی کے جھنڈے تلے آنے والا ہو، تاکہ عرب دنیا کی بے چینی، جسے دنیا نے عرب سپرنگ کا نام دیا ہوا ہے، یہ دنیاوی نہیں بلکہ روحانی فیض کا چشمہ بن جائے۔ یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور آپ کے ساتھ جڑ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو، جو پیار اور محبت اور امن کی تعلیم ہے، دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری ذمہ داریاں سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب کرنے والے ہوں اور دنیا کی حق کی طرف ہمیشہ رہنمائی کرتے رہنے والے ہوں، امن اور انصاف کو قائم کرنے والے ہوں اور اس تعلیم کو پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی جنگ کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے بچائے۔